شہرت اور دولت حاصل کرنا کس کا خواب نہیں ہوتا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش پوری ہو جائے یہ تو ممکن نہیں، لیکن شوبز انڈسٹری واحد ایک ایسی فیلڈ ہے جو راتوں رات انسان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور پھر جب کسی کو ایک بار شہرت کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے لیے گمنامی کی زندگی میں واپس جانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ گلیمر کی اس چکا چوند دنیا میں جو بھی آتا ہے بس پھر وہ اسی میں کوکر رہ جاتا ہے۔ لیکن کچھ پاکستانی فنکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے لیے اس وقت شوبز کی دنیا کو گڈ بائے بول دیا جب شوبز انڈسٹری میں ان کا عروج تھا۔ ناظرین کرام، چہرے پر بلا کی معصومیت اور بہترین انداز میں ڈائیلاگ بولنے والی سارا چودھری، جنہوں نے ڈرامہ تیرے پہلو میں سمیع خان کے ساتھ مرکزی کردار نبھایا تھا اور ان کی جوڑی کو خوب پسند کیا گیا۔ 2012 میں وہ ایک ٹی وی شو میں نظر آئی جس میں وہ باحجاب تھی، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد میرے اور خدا کے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اسلام کی اصل روح سے واقف ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد اس نے گلیمر کی اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ پرانی جینز اور گٹار سے مقبولیت پانے والے 90 کی دہائی کے سب سے مشہور پاپ گلوکار علی حیدر سے کون واقف نہیں؟ انہوں نے ایک طویل عرصے تک لوگوں خصوصاً نوجوانوں کے دلوں پر راج کیا، لیکن پھر فن گائکی سے دوری اختیار کر لی۔ بیٹے کی شدید بیماری کے دوران انہوں نے مذہب کی راہ اپنائی، لیکن پھر 10 سال بعد انہوں نے صوفی گائکی کے ذریعے دوبارہ شعبے سے اپنا ناطہ جوڑا۔ وینا ملک پاکستانی فلم انڈسٹری کی ٹاپ کی اداکارہ تھی۔ وینا ملک نہ صرف فلموں بلکہ ڈراموں میں بھی کمال کی اداکاری دکھاتی رہی۔ ان کا شمار پاکستان کی بولڈ اداکاروں میں ہوتا تھا۔ وینا ملک نے 2010 میں انڈیا کی متنازع ریئلٹی شو بگ باس میں بھی شرکت کی تھی۔ وینا ملک آج کل ایک نجی چینل پر گیم شو کی میزبانی کر رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہے۔ عروج ناصر، کامیڈی ڈرامہ فیملی فرینڈ سے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز کرنے والی عروج ناصر نے مارننگ شو کی میزبانی بھی کی، لیکن پھر یکدم ان میں تبدیلی دیکھنے میں آئی اور وہ ٹی وی اسکرین پر اسکارف اور حجاب میں نظر آنے لگی۔ انہوں نے مکمل طور پر شوبز کو خیرباد تو نہیں کہا، لیکن اب وہ دینی پروگرامز میں ہی نظر آتی ہے۔ نرگس، پاکستان کی ڈانسنگ کوئین نرگس، جو ایک وقت میں اسٹیج ڈراموں کی ضرورت تھی، انہوں نے شوبز انڈسٹری کو اپنی زندگی کی 20 سال دینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ شوبز چھوڑ کر مذہب کی راہ اختیار کریں گی۔ نرگس کچھ سال قبل ایک بار پھر اسٹیج پر جلوہ گر ہوئی تھی، تاہم اس کے بعد انہوں نے پھر کنارہ کشی اختیار کر لی اور اب آج کل وہ لاہور میں اپنا بیوٹی سیلون چلا رہی ہے۔ نور بخاری، پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ نور بخاری نے 2 سال قبل شوبز سے قطع تعلق ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر حجاب میں اپنی تصاویر شیئر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ نور بخاری اب نہ تو کسی فلم اور نہ ہی ڈرامے میں کام کریں گی، اب وہ جب بھی گھر سے نکلیں گی حجاب پہن کر ہی نکلیں گی۔ عجب گل، فلم اور ٹی وی کے ورسٹائل اداکار عجب گل نے شوبز انڈسٹری پر کئی سال راج کیا۔ پشتو کے علاوہ اردو زبان کی فلموں میں بھی کام کیا اور کئی فلموں کے لیے ہدایت کاری کی۔ انہوں نے بھی اپنے کیریئر کے عروج میں مذہب کی راہ کو چنا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی باقی زندگی گزاریں گے۔ نجم شیراز، 2000 میں پاکستانی میوزک انڈسٹری پر حکمرانی کرنے والے گلوکار نجم شیراز نے متعدد ہٹ گانے گائے، لیکن جب انہوں نے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے پڑھی تو اس کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ منظر سے غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہ ایک ٹی وی شو میں دکھائی دیے جس میں انہوں نے بتایا کیسے مذہب نے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ نجم شیراز اب بھی دینی پروگراموں میں ہی نظر آتے ہیں۔ شازیہ خشک، دانے پہ دانہ سمیت دیگر متعدد مقبول گیتوں میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگانے والی لوک فنکارہ شازیہ خشک نے بھی شوبز کو الوداع کہہ دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو اور سندھی گانوں بلکہ بلوچی، پنجابی، سرائکی، کشمیری اور بروہی زبانوں میں بھی گانے گائے۔
انہوں نے حال ہی میں فن موسیقی کو خیرباد کہنے کا اعلان کیا ہے۔ نعم الخاور خان۔ ناظرین کرام، اداکار حمزہ علی عباسی سے شادی کرنے والی پاکستانی اداکارہ نعم الخاور خان کے حوالے سے شادی کے 2 دن بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے شوبز کو خیرباد کہہ دیا ہے۔ نعم الخان نے 2 سال قبل ریلیز ہونے والی فلم ورنہ سے کیریئر کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد وہ انا نامی ڈرامے میں نظر آئی تھی۔ جنید جمشید پاکستانی پاپ بینڈ وائٹل سائن کے مرکزی گلوکار تھے۔ ان کا گانا دل دل پاکستان آج بھی پاکستانیوں کے دل میں دھڑکتا ہے۔ انہوں نے 2004 میں شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اسکرین پر صوفیانہ کلام پڑھتے ہی نظر آتے تھے۔ جنید جمشید نے رمضان پروگرام کی میزبانی بھی کی۔ 2016 میں حویلیہ کے قریب PIA طیارہ حادثے میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ علی افضال۔ ناظرین کرام، علی افضال کو کون نہیں جانتا؟ ٹی وی انڈسٹری کے معروف اداکار علی افضال نے بھی شوبز کو خیرباد کہہ کر دین کی راہ اپنا لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب میں اپنی زندگی صرف دین کے کاموں کے لیے وقف کروں گا۔ علی افضال اب اکثر سٹیج پر دین کے بارے میں تقریر کرتے نظر آتے ہیں۔ ایاز خان۔ ناظرین کرام، پاکستان کے معروف کامیڈین ایاز خان نے بھی شوبز کو خیرباد کہہ دیا ہے اور وہ دین کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ اب وہ علی افضال کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔